سن 1513 ہندوستان کے ساحلوں پر موجود پرتگال کا نیول کمانڈر افانسو ڈی البکرکی ایک خط لکھ رہا تھا لزبن میں اپنے بادشاہ مینوئل اول کے نام۔ اس خط میں ایک ایسا منصوبہ تھا جسے پڑھ کر آج بھی خون کھول اٹھتا ہے۔ پرتگیز کمانڈر کا ارادہ تھا وہ ریڈ سی میں گھس کر جدہ پر حملہ کرے اور وہاں سے مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کر دے، دونوں شہروں کو برباد کرے اور نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو روضہ اطہر سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے اور اعلان کر دے کہ جب تک مسلمان ارض مقدس خالی نہیں کریں گے، فلسطین نہیں چھوڑیں گے، تب تک ان کے نبی کا جسد مبارک انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا اسلام میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں تھی جو اس شیطانی پلان کو روک پاتی۔ مکہ اور مدینہ مصر کی مملوک امپائر کی نگرانی میں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ماڈرن نیوی تھی ہی نہیں جو یورپیوں کا مقابلہ کر پاتی۔ لیکن یہ شیطانی منصوبہ پھر بھی ناکام ہو گیا۔ کیسے؟ کیونکہ جب یہ پلان بنایا جا رہا تھا تب ہزاروں کلومیٹرز دور قسطنطنیہ میں ایک ایسا بادشاہ آ چکا تھا جس کو اپنے بھی یاغوز یعنی ہیبت ناک کہتے ہیں، وہ کہ جس نے تخت اپنے باپ سے چھینا تھا، تمام بھائیوں کو مروا دیا تھا، بلکہ ان کے بچے بھی قتل کروا دیے تھے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ شہزادوں میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی اور سب سے اہم ریاست ہے، خون کے رشتوں سے بھی زیادہ۔ یہ تھا عثمانیوں کا نواں سلطان سلیم اول، جسے تاریخ کہتی ہے یاغوز سلطان سلیم۔ یہ 16ویں صدی کا آغاز تھا۔ دنیا کا نقشہ بہت تیزی سے بدل رہا تھا اور آٹومن ایمپائر جو قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد ایک بڑی طاقت بن چکی تھی، اب ایک پاور ویکیوم کا سامنا کر رہی تھی۔ سلطان فاتح کا درویش صفت بیٹا بایزید دوم تخت پر بیٹھا تھا، ایک سلجھو انسان، مزاجن صوفی آدمی، لیکن بادشاہت درویشی سے نہیں، طاقت اور خوف سے چلتی ہے۔ جب صرف ایک خاندان لاکھوں لوگوں پر راج کرتا ہو تو اس راج کو قائم رکھنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہوں گے، لیکن سب سے بڑی وجہ خوف ہوتی ہے۔ بایزید جیسے شریف بادشاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ مڈل ایسٹ میں حالات کہاں جا رہے ہیں، خصوصاً صفوی امپائر سے سلطنت کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہے۔ حالانکہ صفویوں کی پراکسی سلطنت عثمانیہ کے اندر مکمل طور پر ایکٹیو تھی، بغاوتیں کر رہی تھیں، لیکن بایزید ان سے ڈائریکٹ جنگ کرنے کے بجائے ڈپلومیسی پر یقین رکھتا تھا، اور ان حالات میں شاہی خاندان کا واحد بندہ جو سیٹسفائیڈ نہیں تھا وہ تھا شہزادہ سلیم، ایک بالکل الگ مائنڈ سیٹ رکھنے والا بندہ جو صفویوں کو عثمانیوں کے لیے سب سے بڑا تھریٹ سمجھتا تھا اور ان کے خلاف انتہائی سے انتہائی قدم اٹھانے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ لیکن بایزید نے نہیں سنی، الٹا بڑے بیٹے شہزادہ احمد کو جانشین بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلیم کا خیال تھا کہ اگر احمد سلطان بنا تو ریاست مزید کمزور ہو جائے گی، اور یہ بات 1511 میں ثابت بھی ہوئی جب اناطولیہ میں شاہ کولی کی بغاوت ہوئی۔ تب شہزادہ احمد کے پاس بہترین موقع تھا باغیوں کو کچل دے اور اپنی طاقت ثابت کر دے، لیکن وہ بھی والد کی طرح ڈپلومیسی کا قائل تھا۔ اب صفویوں پر بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ عثمانی سلطنت ہم سے ٹکر لینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے، اور شہزادہ سلیم کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر احمد سلطان بن گیا تو سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے فیصلہ کر لیا اور باپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ عثمانی تاریخ میں پہلی بار ایک سلطان اور ایک شہزادہ تلواریں نکالے ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑے تھے۔ اگست 1511 میں تکیر داغ کا مارکا ہوا، سلیم کو بری طرح شکست ہوئی، وہ بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ اس کی پہلی اور آخری جنگ ہوگی جس میں وہ ہارا ہے، کیونکہ یہی وہ ہار تھی جس نے سلیم کو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بنا دیا تھا، اور بایزید دوم کو پورا اندازہ تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی دیر لگائی تو قسطنطنیہ میں حالات بدل جائیں گے۔ اس نے فوراً شہزادہ احمد کو کیپٹل بلا لیا تاکہ اسے جانشین بنا کر سلیم کا پتہ صاف کر دیا جائے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی ریاست میں ایک فیکٹر ایسا ہے جو سلیم کے ساتھ ہے، سلطنت عثمانیہ کی آرمی کا سب سے پاورفل حصہ یعنی چری، دنیا کی پہلی سٹینڈنگ آرمی۔ وہ احمد کے مقابلے میں سلیم کی حامی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ احمد قسطنطنیہ پہنچتا، شہر میں یعنی چری نے بغاوت کر دی۔ سڑکوں پر ایک ہی نعرہ تھا، ہمارا سلطان
صرف سلیم، پرو احمد اور پرو سلیم ایلیمنٹس کے درمیان کھلم کھلا جھڑپیں ہونے لگی۔ سمجھے شہر میں آل آؤٹ وار تھی، اور اس سے پہلے کہ شہزادہ احمد پہنچتا، دارالحکومت پر پرو سلیم فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اپریل 1512 میں سلیم فاتحانہ انداز میں قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور اپنے والد بایزید کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ عثمانیوں کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کو تخت سے اتارا ہو۔ ان حالات میں سلیم کے بھائیوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو شاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ الائنس بنانے کی کوششوں میں لگ گیا۔ اب سلیم کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے لڑے، اور پھر اس نے ایک ایک کر کے سب بھائیوں کو ہرا دیا، اور وہ حکم بھی دیا جس کی وجہ سے دنیا آج بھی اسے یاووز یعنی ہیبت ناک بولتی ہے۔ نہ صرف بھائیوں بلکہ کئی بھتیجوں کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک پرانا قانون تھا جسے سلیم کے دادا سلطان محمد فاتح نے بنایا تھا کہ نظام اور سلطنت کو بچانے کے لیے نیا سلطان اپنے بھائیوں کو قتل کروا سکتا ہے۔ وجہ جو بھی ہو، چاہے کتنے ہی بڑے عالم سے کیوں نہ پوچھا گیا ہو، چاہے مفتی اعظم نے ہی فتویٰ کیوں نہ دیا ہو، شرعاً اور اخلاقاً جب تک کوئی کھلی بغاوت پر نہ اتر آئے، ریاست اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ لیکن یہ بادشاہت تھی بھائی، یہاں تو جس میں طاقت ہوتی وہ تخت پر قبضہ کر لیتا، اور پھر جو اس کے منہ سے نکلا وہی ریاست ہے۔ تو صرف بادشاہ کے کہنے پر سلطنت عثمانیہ میں بھائیوں بلکہ شیرخوار بچوں کو بھی قتل کیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ کوئی مستقبل میں بھی بغاوت نہ کر سکے۔ بہرحال سلیم کے دور کا آغاز ہو گیا۔ وہ ایک ایک بندہ مارا گیا جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، بھائی ہو، بھتیجے ہوں، وزیر ہوں، جو بھی ریاست کے راستے میں آیا ختم کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریجن میں پاور اسٹرگل ایک نیا روپ لے چکی تھی۔ سوال تھا کہ ریجن کی اصل پاور کون سی ہوگی، سنی آٹومن امپائر یا شیعہ صفوید امپائر؟ سلطان سلیم کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر صفویوں کو نہیں روکا گیا تو کچھ ہی سال لگیں گے ان کا بادشاہ اسماعیل اول قسطنطنیہ کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور کوئی اسے ہرا نہیں پائے گا، کیونکہ وہ جوان تھا، کیرزمیٹک تھا، بہادر بھی بہت تھا، اور پھر اس کے پاس ایک ایسی فوج تھی جو اس کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ یہ تھے قزلباش، کوئی عام جنگجو نہیں، بہت ہی جذباتی، تیز رفتار اور کمال کے لڑاکو۔ اور سلیم کو خطرہ صرف اسماعیل کی ملٹری مائٹ سے نہیں تھا، وہ اس لیے بھی پریشان تھا کہ وہ ان کے علاقے میں موجود ناراض ایلیمنٹس کو استعمال کر رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے اندر کے معاملات میں مداخلت کرنا سلیم کے مقابلے میں شہزادہ احمد کی حمایت اور بہت سارے فیکٹرز نے طے کر دیا تھا کہ ٹکراؤ تو اب ہوگا، اور میدان سے پہلے دونوں کی جنگ ہوئی خطوط میں۔ سلیم نے فارسی زبان میں پہلا خط لکھا: ہم اس دنیا کے طول و عرض میں خدائے بزرگ و برتر کے خلیفہ ہیں، شان و شوکت کے سلیمان، عظمت کے سکندر، فتح کے نور سے روشن، فریدون غالب، بدکاروں اور کافروں کے قاتل، نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے نگہبان، راہ حق کے مجاہد، دین کے محافظ، علمبردار، فاتح، شیر کی اولاد اور شیر کے پوتے، عدل و راستی کے پرچم بردار ہیں۔ ہم سلطان سلیم شاہ فرزند سلطان بایزید فرزند سلطان محمد خان ہیں، جو مخاطب ہیں ظلم و گمراہی کی سرزمین کے مالک، بد کرداروں کے سردار، شریروں کے امام، اس زمانے کے ظالم دارا، اس دور کا خبیث ضحاک، قابیل کے ساتھی، شہزادہ اسماعیل سے۔ اس خط میں سلطان سلیم نے شاہ اسماعیل پر الزام لگایا کہ اس نے مسجدوں کو تباہ کیا ہے، سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور اسے آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ توبہ کر لے، سنی ہو جائے اور اپنی سلطنت عثمانیوں کے حوالے کر دے۔ اسماعیل کو اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے؟ جی ہاں، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ وہ تو نارسزم کے اس سے بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھا۔ اسماعیل کے پیروکار تو اسے ذل الہی نہیں بلکہ نعوذ باللہ خود الہی سمجھتے تھے۔ تو اس نے جواب دیا اور بہت ٹکا کر دیا کہ وہ بھی کتنے اچھے دن تھے جب سلطان بایزید دوم حکمران تھے، عثمانی اور صفوی امن سے رہتے تھے۔ میں چاہتا تو بہت پہلے اناتولیا پر حملہ کر چکا ہوتا، لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ وہاں کے عوام ویسے ہی میری رعایا ہیں، تو حملہ کرنے کی کیا ضرورت۔ اور آخر میں یہ بھی لکھا: خط کا لب و لہجہ کسی بادشاہ کا نہیں ہے، کسی افیون کے نشے میں دھت کاتب کا کام لگتا ہے، اور اس خط کے ساتھ
ایک سنہری ڈبیا میں اعلیٰ کوالٹی کی افیون بھی بھیج دی کہ اگر اس کے عادی ہو تو یہ استعمال کرو۔ سلطان سلیم نے جواب دیا اور اسماعیل کی مردانگی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ میدان میں عورتوں کی طرح چادر اوڑھ کر آنا۔ اتنی شاہی لفاظی کے بعد مفاہمت کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اب سب راستے، سب قافلے ایک ہی طرف تھے، چالدیران کے میدان کی طرف۔ سلیم اور اسماعیل کی بیٹل آف ایگوز میں ایک مسئلہ تھا، یہ کہ دونوں کے بیچ میں ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلہ تھا۔ اناتولیا کے میدانی اور مشکل پہاڑی علاقے تھے اور سلیم کے لیے ایک بڑی فوج لے کر سپلائی لائنز برقرار رکھتے ہوئے بارڈر تک جانا ایک آسان کام نہیں تھا۔ یہ جنگ تلوار بازی سے زیادہ لاجسٹکس کا گیم تھی، اور یہیں پر سلیم نے ثابت کیا کہ وہ اسماعیل کی طرح اینگری ینگ مین نہیں بلکہ ماسٹر مائنڈ ہے، ملٹری جینیس ہے۔ اس نے سپلائی چین کا ایک ایسا سسٹم بنا دیا جو اس دور میں کسی فوج کے پاس نہیں تھا۔ ایران کے بارڈر کے ساتھ اناج کے اور اسلحے کے ڈپو بنوا دیے، اور سمندری راستے سے بلیک سی کے ذریعے بھی سپلائی لائنز کو زمینی راستوں سے کنیکٹ کر دیا۔ لاجسٹکس کا امتحان مکمل ہوا اور سلیم فوج لے کر نکل پڑا اور چالدیران کے میدان میں پہنچ گیا، جو آج بھی ترکی اور ایران کے بارڈر کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں ایک طرف شاہ اسماعیل کی فوج تھی، قزل باش تھے جو کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے تھے، جنہیں اپنی تیز رفتاری پر ناز تھا، اور اس سے بڑھ کر انہیں شاہ اسماعیل پر پورا یقین تھا۔ ان کے سامنے آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، وہ سب سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے۔ جبکہ دوسری طرف تھا سلیم، 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر کے آنے والا، اپنی فوج کو پورے اناتولیا سے گھسیٹ کر یہاں دشمن کے گھر میں لانے والا سلیم۔ لیکن اس کے پاس صرف جذبہ نہیں تھا، بیٹل پلان بھی تھا۔ اگست 1514 میں چالدیران کے میدان پر سلیم کے پاس اپنے دور کا سب سے خطرناک اور ڈیڈلی ہتھیار تھا، دی گن پاؤڈر یعنی بارود، اور اس سے بھی خطرناک تھا سلیم کا دماغ۔ اس نے ایک کمال اسٹریٹجی اپنائی جسے تبور جنگی کہتے ہیں، انگریزی میں کہیں تو ویگن فورٹ۔ سامان لانے والی بیل گاڑیوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا، انہیں لوہے کی موٹی زنجیروں کے ساتھ آپس میں باندھ دیا گیا اور انہی گاڑیوں کے بیچ میں چھپا دیا گیا عثمانی توپ خانہ اور 12,000 ینیچری سپاہی، جن کے پاس جدید میچ لاک مسکٹس یعنی بندوقیں تھیں۔ سمجھیں، چالدیران میں جذبات اور ٹیکنالوجی کا ٹکراؤ تھا۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ قزل باش ایک طوفان کی طرح عثمانیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی تیز رفتاری، جنون اور بہادری ایسی تھی کہ جس طرف جاتے تباہی مچا دیتے۔ لیکن سلیم کا آرڈر تھا، ہولڈ دی لائنز، جب تک صفوی آرمی قریب نہیں آتی کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ مومنٹ آ گیا۔ جیسے ہی صفوی کیولری عثمانیوں کی فائرنگ رینج میں آئی، ویگن فورٹ سے ٹکرائی، سلیم کے ایک اشارے کے ساتھ ہزاروں دھماکے ہو گئے۔ توپوں نے گولے اور بندوقوں نے گولیاں فائر کرنا شروع کر دی۔ میدان دھماکوں سے اور دھوئیں سے بھر گیا، اور ان کے بیچ بہادر قزل باش ایک ایک کر کے مرتے گئے۔ یہ تلوار کی موت تھی اور ماڈرن وارفیئر کا آغاز تھا۔ شاہ اسماعیل کی فوج جو کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری تھی، اب میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور تھی، یہاں تک کہ خود شاہ اسماعیل بھی بری طرح زخمی ہوا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا۔ اپنی فوج، اپنا خزانہ، اپنے خیمے، یہاں تک کہ اپنی چہیتی بیگم بھی میدان میں چھوڑ کر۔ اس لیے چالدیران کی ہار نے اسماعیل کی زندگی سے ہر خوشی ختم کر دی۔ اس نے سیاہ لباس پہن لیا، خود کو شراب میں غرق کر لیا، اور 10 سال بعد صرف 36 سال کی عمر میں ہی مر گیا۔ سلیم نے اپنی ریاست کے خلاف سب سے بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا، لیکن مشن ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں مسلم دنیا کے نقشے پر ایک اور طاقت ایسی تھی جو عثمانیوں کو اپنے برابر نہیں بلکہ اپنا ماتحت سمجھتی تھی۔ یہ وہ تھے جنہیں منگول بھی نہیں ہرا پائے تھے، وہ تھے جن کے پاس مکہ، مدینہ اور القدس کی چابیاں تھیں، اور جن کی گرفت میں عباسی خلیفہ بھی تھا۔ یہ تھے مصر کے مملوک۔ ان دونوں طاقتوں کے بیچ میں ایک ایسی رکاوٹ تھی جسے پار کرنا ایسا تھا جیسے موت کو دعوت دینا، وہ صحرا جسے بڑے بڑے فاتح پار نہیں کر پائے۔ کیا سلیم اسے پار کر پائے گا، یا صحرائے سینا عثمانی فوج کا قبرستان بن جائے گا؟ مصر اور شام کی طاقتور مملوک سلطنت خود کو اسلام کا محافظ سمجھتی تھی اور عثمانیوں کو بس سرحدوں کا چوکیدار۔
جب سلیم اور اسماعیل کی جنگ ہو رہی تھی تو مملوک عثمانیوں کے خلاف تھے، بلکہ بہت پہلے سے آٹومن ایمپائر کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے۔ جب سلیم کے والد بایزید دوم سلطان بنے تھے تو ان کے خلاف شہزادہ جم سلطان کو مملوکوں کی پوری حمایت حاصل تھی۔ سلیم سمجھتا تھا کہ جب تک مشرق میں صفوی اور جنوب میں مملوک موجود ہیں، ہم یورپ میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک خطرے سے نمٹنے کے بعد اب دوسرے کو بھی ختم کیا جائے اور یورپ کا راستہ صاف کیا جائے۔ تو سن 1516 میں موجودہ شام میں عثمانیوں اور مملوکوں کی پہلی بڑی جنگ ہوئی، مارکا مرج دابق، جس میں فیصلہ ہو گیا کہ مڈل ایسٹ اب صرف عثمانیوں کا ہے۔ اس کامیابی کے بعد شام اور فلسطین دونوں عثمانیوں کو مل گئے۔ مسلمانوں کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے پہلے مقام کی چابیاں اب سلیم کے ہاتھ میں تھیں، لیکن مملوک ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے لیے سلیم کو قاہرہ تک جانا پڑتا، لیکن درمیان میں تھا دنیا کا سب سے خطرناک بیریئر، سینائی ڈیزرٹ۔ مصر کے نئے مملوک سلطان تومان بے کو یقین تھا کہ عثمانی یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ سلیم پاگل نہیں ہے جو اتنی بڑی فوج اور بھاری توپ خانہ لے کر صحرا میں قدم رکھے گا، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سلیم واقعی پاگل ہے۔ جنوری 1517 میں اس نے حکم دیا اور ہزاروں سپاہی، گھوڑے، 12 توپیں اور ساتھ ہی پانی لیے 15,000 اونٹ سب قاہرہ کی طرف چل پڑے، اور صرف 5 دن میں وہ غزہ سے قاہرہ پہنچ گیا، اور پھر ردانیہ کے مقام پر دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ تومان بے اور اس کی فوج بڑی بہادری سے لڑی، اتنی بہادری سے کہ ایک بار سلیم خود مرتے مرتے بچا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں فوجوں کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا۔ مملوکوں کے پاس ایک بندوق نہیں تھی، ایک توپ نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، لیکن شاہ اسماعیل کی طرح بندوق کو ہاتھ لگانے کو نامردی سمجھا اور نتیجہ بھگت لیا۔ عثمانیوں کی فائر پاور، سلیم کی اسٹریٹجی نے جنگ کچھ ہی گھنٹوں میں ختم کر دی۔ مصر فتح ہو گیا اور ایک اور سپر پاور عثمانیوں کے قدموں میں پڑی تھی۔ کچھ دن بعد قاہرہ کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا ہوئی۔ سلطان سلیم کے لیے بہت قیمتی قالین بچھایا گیا، لیکن وہ سادہ آدمی تھا۔ قالین اٹھوا دیا اور عام نمازیوں کی طرح نماز ادا کی۔ پھر یہیں پر آخری عباسی خلیفہ متوکل سوم نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اپنے پاس موجود ایک تلوار، ایک علم اور ایک چادر سلیم کے حوالے کر دی۔ خلافت عباسی سے عثمانی خاندان میں منتقل ہو گئی۔ پھر سلیم کو شریف مکہ برکات بن محمد کی طرف سے کعبہ شریف کی چابیاں بھی پیش کی گئیں، یعنی اب مکہ اور مدینہ بھی سلیم کی حکومت میں آ گئے تھے۔ اب سلیم صرف سلطان نہیں تھا، وہ امیر المؤمنین تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، خادم حرمین الشریفین تھا۔ اس نے عثمان اول کا خواب سچ کر دکھایا، سلطنت کو 3 بر اعظموں تک پہنچا دیا، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ اب وہ پوری اسلامک ورلڈ کا سب سے پاورفل لیڈر تھا، اور یقین کریں اس وقت دنیا اسلام کو ایسے ہی لیڈر کی بہت ضرورت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تب دنیا میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس وقت سلیم مصر اور شام فتح نہ کرتا، مکہ اور مدینہ کا کنٹرول نہ سنبھالتا، تو شاید آج مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ تاریخ پڑھتے ہوئے ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اسے کبھی ٹکڑوں میں نہ پڑھیں۔ تاریخ ہمیشہ جڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پزل ہے جس کے ٹکڑوں کو ہمیشہ جوڑ کر ہی سمجھ پائیں گے، اور یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال جب سلیم چالدران اور ردانیہ کے میدانوں میں لڑ رہا تھا، عین انہی دنوں میں سمندروں میں ایک بہت خطرناک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ سن 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد اب اسپین اور پرتگال کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے جہاز راں نئے نئے سمندری راستے ڈھونڈ رہے تھے، ٹریڈ روٹس بدل رہے تھے، لیکن ایک بات نہیں بتائی جاتی کہ وہ صرف ٹریڈ پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ایک نئی صلیبی جنگ شروع کر چکے تھے۔ اس زمانے میں پرتگال کا خطرناک ترین کمانڈر تھا افانسو ڈی البکرکی، جس کا پلان ہی کچھ اور تھا، بلکہ یہ ایک بھیانک اور شیطانی منصوبہ تھا۔ وہ ریڈ سی میں گھس کر جدہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور پھر وہاں سے مکہ اور مدینہ پر۔ اس کا ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو مسجد نبوی سے نکالیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ جب تک مسلمان فلسطین خالی نہیں کریں گے، یروشلم سے نکل نہیں جائیں گے، تب تک ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں بتا رہا۔ البکرکی کے خط آج بھی موجود ہیں
کئی کتابوں میں اس پلان کا ذکر موجود ہے۔ مسیحی دنیا آج بھی اسے افانسو دی گریٹ، لائن آف دی سیز، قیصر مشرق، لارڈ آف دی انڈین اوشین اور نہ جانے کیا کیا کہتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ کیا مملوک جیسی مرتی ہوئے امپائر افانسو کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ ان کے پاس تو کوئی قابل ذکر نیوی تھی ہی نہیں، جبکہ مقابلے میں پرتگالیوں کے پاس توپوں والے ماڈرن شپ تھے۔ اب ذرا سوچیں، اگر سلیم مصر فتح نہ کرتا، مکہ اور مدینہ کا کنٹرول نہ سنبھالتا تو کیا ہوتا؟ وہ پرتگالی جو انڈین اوشین میں دندناتے پھر رہے تھے، جو افریقہ کے ساحلوں پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، جو ہندوستان تک پہنچ کر گوا پر قبضہ کر چکے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے انڈونیشیا میں آبنائے ملاکا پر ڈیرے ڈال چکے تھے، خلیج فارس میں آبنائے ہومس پر، یمن میں باب المندب پر، ہر اہم چوکنگ پوائنٹ کو اپنے گرپ میں لینے کی کوشش کر رہے تھے، کیا ان کے لیے جدہ پر حملہ کرنا مشکل ہوتا؟ بالکل نہیں، لیکن سلیم کی کامیابی نے پرتگالیوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مصر اور حجاز پر عثمانیوں کا کنٹرول، پھر آٹومن فلیٹ کی ریڈ سی میں آمد کے بعد کسی کے لیے بھی ایسی کوئی حرکت کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ سلیم جیسا بھی تھا، اس نے جو کچھ بھی کیا، لیکن اس کی فتوحات نے صرف آٹومن امپائر کو نہیں بچایا، پوری مسلم دنیا کی عزت بھی بچا لی۔ ستمبر 1520 میں مشرق اور جنوب کو فتح کرنے کے بعد بالآخر سلیم نے اپنے قدم مغرب کی طرف جمائے۔ اس نے یورپ کے خلاف کیمپین کا آغاز کیا، لیکن اس سے پہلے بیمار پڑ گیا۔ اس کی ران پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا۔ شاہی طبیب منع کرتے رہے کہ اس حالت میں آپ کو گھوڑے پر نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن سلیم کی ضد کے آگے کس کی چلتی تھی؟ وہ کسی کے سامنے شو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کمزور ہے، اس لیے گھوڑے پر بیٹھ کر ہی نکلا اور کچھ دن کے سفر کے بعد ہی انتقال کر گیا، عین اس مقام پر جہاں اس نے کبھی اپنے باپ سے پہلی جنگ لڑی تھی اور ہارا تھا۔ جہاں سلیم نے اپنی واحد جنگ ہاری تھی، اسی جگہ پر وہ اپنی زندگی کی جنگ بھی ہار گیا، صرف اور صرف 49 سال کی عمر میں۔ وہ سلیم جو جنگجو تھا، وہ سلیم جو ہیبت ناک تھا، وہ سلیم جو شاعر بھی تھا۔ ایک بار لکھا، شہ ممالک دردم بلا پناہ منست، غمی کے بے حد و پایاں بود سپاہ منست، سلیم بر سر کویت بخاک یکساں شد، روا بود کہ بگوئی کے خاک راہ منست۔ میں درد کے ملکوں کا بادشاہ ہوں، آزمائش میں میری امان ہے، یہ جو بے حد غم ہے یہی میری فوج ہے۔ سلیم تمہاری گلی میں خاک میں مل گیا ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ یہ میرے راستے کی خاک ہے۔ سلطان سلیم بالکل سادہ زندگی گزارنا پسند کرتا تھا، سادہ لباس پہنتا، بلکہ ایک بار اپنے بیٹے سلیمان کو دیکھ کر کہا تھا، بیٹے اگر تم ایسے لباس پہنو گے تو تمہاری ماں کیا پہنے گی؟ جی ہاں، یہ وہی سلیمان ہے جس نے بعد میں عثمانی سلطنت کو اپنے عروج پر پہنچایا، جسے دنیا سلیمان عالی شان کہتی ہے، اور اس دور کو آج تک دی میگنیفیسنٹ سینچری کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس کی بنیاد سلیم کے 8 سالہ دور میں پڑی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید سلطنت عثمانیہ کا ہی نہیں، پوری اسلامی دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن سلطان سلیم کا نام تاریخ میں آج بھی کنٹروورشل ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک قاتل، ایک ظالم انسان اور اپنوں کا خون بہانے والا کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسے وہ بندہ سمجھتے ہیں جس نے عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا لیا۔ اگر وہ اپنوں کے خلاف تلوار نہ اٹھاتا تو شاید سلطنت ٹوٹ جاتی، اگر وہ صحرا پار کر کے مصر نہ جاتا تو شاید مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی محفوظ نہ رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سلیم نے ایک بادشاہ ہونے کی بھاری قیمت چکائی، اپنے ضمیر کا بوجھ اٹھایا، تاریخ کی گالیاں سنی، صرف اس لیے تاکہ اس کی قوم اور اس کی سلطنت بچ سکے اور اس کا دین زندہ رہ سکے۔ سلیم کی تاریخ ہمیں ایک اور سچ بھی بتاتی ہے کہ اگر کسی قوم کی بقا کو خطرہ لاحق ہو تو وہ کبھی صوفی بن کر نہیں، مجاہد بن کر ہی بچ سکتی ہے۔